کہ اصل میں رب کسی کی اچھی حالت بری حالت میں تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود اپنے گناہ سے اس حالت کا مستحق نہیں ہو جاتا۔ اگر اس کو کھول کے ترجمہ کریں نا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو تبدیل نہیں کرتا۔ کس سے؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر حالت اچھی سے، ایک انسان خوش ہے، آرام سے ہے، اللہ کے انعامات میں ہے، تو وہاں سے اس کی بربادی، وہاں سے اس کی مصیبتیں شروع ہوتی ہیں، تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، یہ اللہ بتانا چاہتا۔ لا یغیر ما بقوم، اس کی اچھی حالت سے اللہ تبارک و تعالی اسے نہیں تبدیل کرتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بدلنا نہ شروع کر دے۔ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے اور دیکھتا ہے، کہیں اس کے اندر شکر گزاری آ رہی ہے یا تکبر آ رہا ہے، اس حساب سے اللہ تبارک و تعالی اس کے حالات کو تبدیل کرتا ہے۔ یہ تو شخصی ہے، قوم کے اعتبار سے بھی وہی ہے۔ قوموں کی زندگی بڑی لمبی ہوتی ہے، انسانوں کی زندگیوں کی طرح 50-60 سال نہیں ہوتی، قوموں کی زندگی بڑی لمبی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے اس حساب سے بھی اللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے، ان کے حالات تو تبدیل نہیں ہو رہے ہیں، تبدیل ہوتے ہیں تو تب کہیں جا کر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی غلامی کی زندگی دیتا ہے۔ ہماری حالت دیکھیے، 650 سال خالی کیا ہیں؟ وہ حکومتیں ہیں جو ہندوستان میں مسلم حکمرانوں نے کیا۔ 650 سال خالی صرف اگر لگا دیں گے، خاندان غلامان جہاں سے شروع ہوتے وہاں سے لے کر مغلیہ سلطنت تک جتنے بادشاہ آئے، ان کے پورے ٹوٹل آپ اگر ملائیں گے سال، خالی صرف اس کے 650 سال بنتے ہیں۔ لیکن بگاڑ پھر کیا ہوا؟ 650 سالوں کے آخری تقریباً 200 سال کھاتے رہے سوتے رہے، کھاتے رہے سوتے رہے، ہاں، رقص و سرور ہوتا رہا، محفلیں سجتی رہی، شعر و شاعری کا بڑا زمانہ تھا۔ غالب اس سے پہلے کے بڑے بڑے شعراء، یہ سبھی کیا ہیں؟ میر انیس، آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، جس کے مرثیے بڑے مشہور تھے، تعزیوں وغیرہ میں پڑھے جاتے تھے۔ تو یہ سب لوگ اسی وقت کے پیداوار ہیں۔ اللہ نے حکومت دی، سلطنت دی، پوری بادشاہت دی۔ کوہ نور ہیرا بھی کس کے پاس تھا؟ ہمارے ہی پاس تھا، یہاں سے چرا کے لے گئے۔ لیکن ہم نے کیا نہیں کیا؟ اس سے اللہ کے دین کے لیے کچھ کام کیا؟ وہ تو نہیں ہوا۔ انہوں نے عمارتیں بنوائی، بڑے بڑے کام کیے، تو بتدریج تبدیل ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے، گناہ میں آخری پہنچ گئے، اس حد تک گناہ میں پہنچ گئے، اس حد تک سستی میں پہنچ گئے، اس کی کوئی ایک لیول ہی نہیں ہے، اس حد تک گر گئے۔ تو اللہ نے کیا کیا پھر اس کے بعد 300 سال تو وہ مار وہ مار وہ مار، 150 سال ایسٹ انڈیا کمپنی کے رکھ لو، اور خاص کر آخری کے 100 سال لگا لو، او مار او مار او مار، مسلمانوں کو گھر کے گھر، بستیوں کے بستیاں جلا دی۔ پھر کچھ حص ہوئی، خود مسلمانوں نے اٹھا۔ یہ آزادی بھی جو ملی ہے نا، کس کے مرہون منت ہے؟ یاد رکھو، ہمارے ہی ہے۔ ہم ہی اٹھے، پھر ہم ہی مار کھائے، ہم ہی اٹھے، ہم ہی بولنا شروع کیا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرو، یہ جہاد ہے، یہ جہاد ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، ہاں، یہ جنگ کا ماحول ہے، ہندوستان دارالحرب ہے۔ بعد میں، بہت بعد میں، جب کانگریس وغیرہ بن گئی اور اس میں گاندھی جی وغیرہ آئے لیڈر بن کر، وہ تو ایک زمانے میں افریقہ میں پڑھنے گئے ہوئے تھے، کئی سال وہاں پر بیت گئے ان کے۔ پھر اس کے بعد جب آئے تو تب جا کے ہندو رہنما جو ہیں وہ لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ کریٹ نہیں کیا، کریٹ تو مسلمانوں نے کیا، اصل میں انگریزوں کے خلاف کام کرنا۔ وہ جو جماعت تھی اس میں شامل ہو گئے کہ ہم بھی مل کے کرتے ہیں۔ تو پورا اصل میں جو ہے سورس، وہ تو اصل ہندوستان کے مسلمان، حکومت ہماری تھی جی۔ 650 سال خالی مغلیہ سلطنت اور اوپر کی سلطنتیں جو الگ الگ خاندان کے قائم ہوئے تھے، 650 سال سے حکومت کرتے آ رہے تھے۔ 1857 میں حکومت مکمل چلی گئی، بہادر شاہ ظفر کو سیدھے جیل بھیج دیا گیا، رنگون،
اور ان کے بیٹوں کے سروں کو کاٹ کر تش میں رکھ کے پیش کیا گیا تو حکومت کس کی گئی؟ تو سب سے پہلے حق کو کون اٹھیں گے؟ جس کی گئی وہ نہ اٹھیں گے. وہی حالت اصل میں عقل بھی یہی کہتی ہے. سب سے پہلے آزادی کے لیے زبان کھولنے والے ہم ہی تھے. ہم ہی بولے کہ یہ دارالحرب ہے، یہاں جنگ کرو، انگریزوں کو بھگاؤ بھگاؤ. آخری میں ملے بس. حالانکہ حقیقت وہی ہے، تاریخ تو نہیں بدل سکتی، آپ جب بھی پڑھیے. تو اللہ نے بھی دیکھا 100 سال گئے، 200 سال گئے، اب یہ اٹھنے والی قوم نہیں ہے، یہ زوال بھی میں آنے والی قوم ہے. پھر تو مکمل طور پر چھین لیا. اور اس کے بعد جو آئے بھی نا ان میں بھی ہمارا کوئی نہیں ہے سوائے اکا دکا کی. اور 17-5 سال کے بعد تو کیا ہے، آج کچھ نہیں بچا. کم از کم پہلے تو اعتراف بھی تھا. ابوالکلام آزاد پہلے ایجوکیشنل منسٹر بنے ہندوستان کے. تو جب حالت بدلی اللہ نے بھی بدل. یہی کہتا لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ تبارک و تعالی ان کی اچھی حالت سے بری حالت کو بدلا اس واسطے کہ اللہ کا یہ قانون نہیں کہ زبردستی ان کی حالت کو، وہ گناہ بھی کرتے رہیں، ان کی اچھی حالت کو باقی رکھے. اگر وہ بدلیں گے، گناہوں میں جائیں گے تو ہم بھی دراصل ان کو بدلا کے چھوڑیں گے. یہ قانون اللہ کا نہیں کہ وہ بدلتے رہیں، اللہ تبارک و تعالی تبدیل نہ کرے. جب تک کہ وہ لوگ پھر نہ پلٹیں گے تب تک ہم بھی ان کو نہیں پلٹائیں گے. تو آج اصل میں کیا ہے، جھنڈا چڑھاؤ نہ چڑھاؤ کا مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم بدلو، پھر تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی جھوٹے نعروں کی. تمہارے پاس رب العالمین کی مدد ہوگی. ہم نے دراصل بدلنے کا نام نہیں لیا تو ہمیں کیا ہے، غلامی کی زندگی 100% لکھ دی گئی ہے. یہی غلامی کی زندگی کیا ہے، چلتی ہوئی آئی ہے. آزادی کے بعد بھی 75 ایئرس میں ہم نے کچھ لیا نہیں بلکہ کھویا ہی ہے. جو تھا وہ بھی کھو دیا. پارلیمنٹ میں کتنے فیصد ہیں ہم دیکھو، اقتدار میں کیا ہے مسئلہ ہمارا دیکھو، کچھ نہیں ہے. مسلمان پہلے تو کچھ تھے، آج تو کچھ ہے ہی نہیں. تو بتانے کا مقصود کیا تھا کہ اللہ یہ اچھی حالت سے ہماری یہ بری حالت تمہارے اعمال سے کیا. بھائی تم اگر اچھے ہوتے نا آج بھی اللہ تبارک و تعالی ویسے ہی رکھتا، بلکہ اس سے زیادہ نوازتا. ہم اس کے مستحق نہیں ہوئے تو اللہ نے بھی تبدیل کر دیا.